اندر ان لوگوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور جو ان پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ معیشت ڈوب رہی ہے، یہ چور ڈاکو کے نعرے لگانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ رہی بات کہ ایران میں جو بات کی گئی، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے، اور میں کوئی اپنے ذاتی اناج کی وجہ سے بات نہیں کہتا، میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ کھلاڑی ہے، یہ کھلاڑی نہیں، یہ کھلنڈرا ہے، کھلنڈرا۔ اور کل جو انہوں نے زبان استعمال کی وانا میں سمجھتا ہوں کہ پوری کھلنڈرا ہے، کھلنڈرا۔ اور کل جو انہوں نے زبان استعمال کی وانا میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے جو سر ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں کہ یہ جو ایک حادثاتی سلیکٹڈ وزیراعظم ہے، یہ خواتین کو یہ عزت دیتا ہے۔ اور میں آج قوم کو یہ بتا دوں، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آج جو مجھے خوف معیشت کے حوالے سے دکھائی دے رہا ہے، ابھی تو 400% دوائیاں مہنگی ہو گئیں، 35% جو ہے وہ ڈالر بڑھ گیا، جو پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ ابھی پتہ نہیں کہ IMF سے قرضہ لیں گے نہیں لیں گے، اور ابھی تو یہ شروعات ہے۔ ابھی جو مہنگائی کا جن جو بوتل سے باہر نکلنے والا ہے رمضان شریف میں، اور جو IMF کے ساتھ جو کڑی شرائط کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے، 80% جو ہے وہ گیس مہنگی ہونے والی ہے، بجلی 80% مہنگی ہونے والی ہے، غریب آدمی کے منہ میں روٹی نہیں ہے، ماں کی دوائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور انکوائری کے لیے اپنا جو ہے وہ نیب اب اپنا جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وفاق میں بات کریں گے۔ میری بات سن لیں پاکستانی قوم، مجھے نہیں معلوم کہ یہ دوبارہ موقع ملے گا نہیں ملے گا، اللہ کرے کہ یہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، لیکن پاکستانی قوم جان لے کہ آج جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، نیازی کا کھلنڈرا پن تو ہے، لیکن نیب کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے عام آدمی جو اس ملک میں انویسٹ کرتا تھا وہ بھاگ گیا ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں، یہ بات میری سن لیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، لیکن آج میری قوم عام آدمی تکلیف میں ہے۔ یہ بات میری نوٹ کر لیں کہ نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ منشا بم لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتا تھا، انہوں نے لوگوں کی روزی روٹی پر ناجائز قبضہ کر اساتذہ کو ہتھکڑیاں لگا کر قوم کو شرمندہ کیا، اور ہر ایک عزت دار کاروباری کو نوٹس بھجوا کر کال اپ نوٹس بھجوا کر آج کوئی کاروباری اس ملک میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب تاریخ بنے گی تو یہ جو نیب کے اندر پلی بارگین کے ذریعے یہ بھتہ خوری کا نظام جو انہوں نے بنایا، یہ بتائیں کرندے جب پلی بارگین ہوتی ہے کتنے کروڑوں پہ جو ہے نیب کے اندر افسران کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ پلی بارگین کر کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، باہر کی دنیا میں پلی بارگین بھی ہوتی ہے، لوگوں کو اندر کرتے ہیں۔ تو یہ نیب کا احتساب یہ قوم کرے گی اور دنیا دیکھے گی۔ میں احتساب کے حق میں ہوں، میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کیا ہے، اب بھی پیش کیا ہے، مشرف دور میں پیش کیا ہے، میں گناہ گار ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن ایک پائی کی کرپشن نہ نواز شریف کے خلاف، نہ شہباز شریف کے خلاف، اور الحمدللہ نہ حمزہ کے خلاف یہ ثابت کر پائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے پاکستانی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، نیب کے اور نیازی کے گٹھ جوڑنے، تو یہ قوم نیب کا احتساب کرے گی، کیونکہ یہ نیب جو ہے یہ منشا بم ہے۔ منشا بم اس لیے کہ اس نے پاکستانی معیشت کا یہ حال کر دیا ہے۔ کاروباری لوگوں سے پوچھیں
के नैब के नोटिस आते हैं, वो कहते हैं मेरे बाप की तौबा मैं इस मुल्क में इन्वेस्ट अच्छा, ये फरमाइएगा, हुसैन असगर को डिप्टी चेयरमैन नैब आज लगा दिया गया है। इम्तियाज ताजवर ने भी इसके हवाले से काफी कुछ लिखा था और भी बहुत सारी बातें जो है वो सामने आई, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी उन पर सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हुसैन असगर के हवाले से? डिप्टी चेयरमैन नैब उनको किस हैसियत में लगाया गया? अब देखो ना, उमर साहब चले जाते हैं, हफीज पाशा साहब आ जाते हैं, इन्हीं के लोग असद उमर को ब्लेम करते हैं कि जी वो नालायक था। प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि जी हफीज पाशा उससे बेहतर है। सरवर जो इनका पेट्रोलियम मिनिस्टर है उसके खिलाफ इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती है कि उस पर करप्शन के इल्जामात हैं। कभी ये बुजदार साहब के खिलाफ सुनते हैं कि इंक्वायरियां शुरू हो रही हैं। अब जो हुसैन असगर, ये तमाशा बन गया है। लोगों को इन्होंने इतना सताया है, हर इशू पर इन्होंने मजाक किया है, झूठ बोला है, तभी तो आज कौम महंगाई के बोझ तले आके बिलक रही है, मईशत सिसक के एरिया रगड़ रही है। और इन लोगों का एहतसाब ये कौम करेगी। उस दिन से डरो इमरान नियाज़ी जिस दिन तुम्हारे झूठों का हिसाब ये कौम करेगी। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को, कौम की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क को, कौम को कायम दायम रखे। और ये जो आज तशवीशनाक हालात हैं मुल्क के, इन लोगों से अल्लाह ताला इनके शर से इस कौम को महफूज रखे।